علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واذکر عبادنا ابراہیم واسحاق ویعقوب اولی الایدی والابصار انا اخلصناہم بخالصۃ ذکر الدار وانہم عندنا لمن المصطفین الاخیار۔ واذکر اسماعیل والیسع وذا الکفل وکل من الاخیار ھذا ذکر وان للمتقین لحسن مآب۔ اور ہمارے بندوں ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کو یاد کیجیے جو بڑی قوت عمل رکھنے والے اور صاحبان بصیرت تھے۔ ہم نے انہیں ایک خاص صفت کے بنا پر برگزیدہ کیا تھا اور وہ دار آخرت کی یاد تھی۔ ہمارے ہاں یقیناً نیک اور برگزیدہ لوگوں میں سے تھے یہ لوگ۔ اور اسماعیل، الیسع اور ذوالکفل کا بھی ذکر کیجیے، ان میں سے ہر ایک نیک تھے۔ یہ تو ان لوگوں کا ذکر ہے جبکہ حقیقت یہ ہے کہ تمام متقی اور پرہیزگاروں کے لیے اچھا ٹھکانہ ہے۔ محترم سامعین کرام، سورہ صاد سورہ نمبر 38 یعنی 38 اور اسی صورت سے آیت نمبر 45، 46، 47، 48 اور 49 یعنی 45، 46، 47، 48، 49 یہ چند آیات ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی اور اللہ کی توفیق سے ان آیتوں کا ترجمہ بھی آپ تمام کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ محترم سامعین کرام، یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے چند نبیوں کا ذکر فرمایا ہے اور ان نبیوں کے مقام و مرتبے کو بیان کیا ہے اور اسی سلسلے میں کچھ نصیحت کی باتیں بیان کی ہیں۔ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَاذْكُرْ عِبَادَنَا ابراہیم واسحاق ویعقوب اولی الایدی والابصار، اور ہمارے بندوں ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کو یاد کیجئے جو بڑی قوت عمل رکھنے والے اور صاحبان بصیرت تھے۔ مطلب یہ کہ یہ تین پیغمبروں کا جو نام آیا بھی یہاں پر ابراہیم، اسحاق اور یعقوب، یہ تینوں پیغمبر اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی سربلندی کے لیے مکمل جد و جہد کیا کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے جو اعمال ہوتے ہیں ان اعمال میں بڑی محنت اور قوت لگایا کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو اس کائنات میں ہر سو بکھری ہوئی جو نشانیاں ہیں ان نشانیوں پر غور و فکر کرتے تھے اور اس سے نصیحت حاصل کرتے تھے۔ وہ حقیقت کو پہچاننے والے تھے، اندھے بن کر کے زندگی نہیں گزار رہے تھے۔ ابھی اندھے بن کے سمجھتے ہیں نا، ایک اردو میں مقولہ ہے بھیڑ چال۔ بھیڑ چال کس کو کہتے ہیں؟ ابھی دیکھیے گا، جو بھیڑ بکرے ہوتے ہیں ان کا ایک ریور ہوتا ہے، ایک بھیڑ جدھر نکلے گا سارا ادھر ہی نکل جائے گا، وہ آگے کیا ہے اس سے کوئی آئیڈیا نہیں، بس اندھا ہو کر کے چل رہا ہے۔ تو یہ جو پیغمبر تھے یہ اندھے ہو کر کے چلتے نہیں تھے، بلکہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان کے لیے احکام نازل ہوتے تھے ان پر غور و فکر کرتے تھے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیوں پر غور و فکر کرتے تھے، پھر اپنے اعمال کو درست کرنے کے لیے مکمل محنت و قوت لگایا کرتے تھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے ہر عمل میں مکمل محنت کرتے تھے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمایا کہ دیکھو ہمارے بندوں ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کو یاد کیجئے جو بڑی قوت عمل رکھنے والے، یعنی عمل کرنے میں بہت طاقت و قوت لگاتے تھے اور صاحبان بصیرت تھے، مطلب ہر چیز دلائل کی روشنی میں ٹھوک بجا کر کے کیا کرتے تھے۔ ایسے ہی جدھر منہ اٹھا ادھر چل پڑے، جو عمل ملا وہ کر پڑے، ایسا نہیں کرتے تھے، بلکہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی والے اعمال تھے وہ انجام دیا کرتے تھے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا انا اخلصناہم بخالصۃ ذکر الدار، ہم نے انہیں ایک خاص صفت کی بنا پر چن لیا تھا۔ ہم نے ان کو ایک خاص صفت کی وجہ سے چن لیا تھا، اور وہ صفت کیا ہے؟ دار آخرت کی یاد تھی وہ صفت۔ مطلب کیا؟ آخرت کی یاد ایک ایسا نسخہ کیمیا ہے کہ اگر انسان اپنے آپ کو آخرت کی یاد میں لگاوے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے بندوں کو خاص بنا لیتا ہے، مقرب بنا لیتا ہے۔ ابھی ان نبیوں کے بارے میں اللہ نے کیا کہا کہ یہ جو نبی تھے یہ لوگ آخرت کی یاد کو ہمیشہ اپنے دل میں بسائے رکھتے تھے۔ اب یاد رکھیے گا، آخرت کی یاد اگر ہمارے دل میں ہوگی تو ہم کبھی بھی کفر و شرک اور گناہ والے کام نہیں کریں گے۔ آخرت کی یاد اگر ہمارے دل میں ہوگی کبھی بھی ہم اللہ کو ناراضگی کرنے والے اعمال نہیں انجام دیں گے۔ یہ نبی جو تھے
یہ آخرت کو یاد کرتے تھے، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں بھی ان کو سر بلند کیا اور آخرت میں بھی سر بلند کر دے گا۔ اسی طرح سے دنیا میں جو بھی ہے اگر وہ آخرت کی یاد کو اپنی زندگی کا مطمع نظر بنا لے تو اللہ تعالیٰ اس کو کامیاب و کامران بھی کرے گا اور اپنا مقرب بھی بنائے گا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَإِنَّهُمْ عِنْدَنَا لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ الْأَخْيَارِ، ہمارے ہاں یقیناً یہ لوگ نیک تھے، برگزیدہ تھے، یعنی ابراہیم، اسماعیل، ابراہیم، اسحاق اور یعقوب، یہ سارے کے سارے لوگ اور اس طرح کے جو انبیاء تھے ہمارے یہاں برگزیدہ تھے، مقرب تھے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَاذْكُرْ إِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَذَا الْكِفْلِ وَكُلٌّ مِّنَ الْأَخْيَارِ، اور ہمارے بندے اسماعیل، الیسع اور ذا الکفل کا بھی ذکر کیجئے، ان میں سے ہر ایک نیک تھے۔ اسماعیل تو جانتے ہیں اسماعیل کون ہے، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے فرزند ارجمند ہے، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہی اسماعیل علیہ السلام کے اولاد میں سے ہیں۔ اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں ان کا تعارف کرنے کی ضرورت نہیں، البتہ الیسع، جو الیسع ہے یہ سیدنا الیاس علیہ السلام کے نائب اور خلیفہ تھے پہلے، یعنی سیدنا الیاس علیہ السلام نبی تھے اور ان کے یہ نائب تھے۔ بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بھی نبی بنایا اور ان کا جو دعوت و تبلیغ کا جو مرکز تھا وہ ملک شام تھا۔ اسی طرح سے ذوالکفل علیہ السلام یہ اصل میں الیسع علیہ السلام کے خلیفہ تھے، نائب تھے، اور یہ ان کا لقب ہے الیسع۔ ذوالکفل جو ہے، ذوالکفل ان کا لقب ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے نصیبوں والا۔ ذوالکفل کا جو اصل نام ہے وہ بشیر، اور یہ جو ذوالکفل ہے یہ سیدنا ایوب علیہ السلام کے اولاد میں سے ہے، انہی کے بیٹوں میں سے ایک بیٹا ہے یہ ذوالکفل۔ محترم سامعین کرام، جو ذوالکفل ہے بعد میں پہلے تو خلیفہ تھے، الیاس علیہ السلام کے نائب تھے، بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو نبی بنایا۔ ان کا بھی مرکز تبلیغ ملک شام تھا، اور ملک شام کا جو اس وقت بادشاہ تھا عمالقہ، جو شاہ وقت تھا، یہ بنی اسرائیلیوں کا کٹر دشمن تھا، ان سے آزاد کرانے والے یہی ذوالکفل علیہ السلام ہے۔ اور بعد میں بادشاہ وقت جو تھا انہوں نے حکومت ان کے سپرد کر دیا، اور اس کے بعد ملک شام کے اندر بہت اسلام پھیلا۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیانات کو سن لیجئے، آپ کی حدیثوں کو سن لیجئے، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ملک شام کی بڑی تعریف فرمائی ہے۔ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں پر ایمان کو رکھا، اور یہ جو ذوالکفل علیہ السلام ہے، انہوں نے جب وہاں پر اپنی حکومت کی باغ ڈور سنبھالی تو اسلام ملک شام کے اندر خوب پھلا پھولا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا وَاذْكُرْ إِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَذَا الْكِفْلِ وَكُلٌّ مِّنَ الْأَخْيَارِ، اور اسماعیل، الیسع اور ذا الکفل کا بھی ذکر کیجئے، ان میں سے ہر ایک نیکوکار تھے۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے چند نبیوں کا ذکر کیا، چند نبیوں کا ذکر کرنے کے بعد سب کی تعریف بیان فرمائی، ہر نبی کا ذکر کیا اور کہا کہ یہ نبی اللہ تبارک و تعالیٰ کے بڑے برگزیدہ بندے تھے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے بڑی کوشش کرتے تھے، نیک اعمال کو انجام دینے کی کوشش کرتے تھے، برائیوں سے بچتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو ہر سو بکھری ہوئی نشانیاں اس پر غور و فکر کر کے اللہ کو راضی کرنے والے اعمال انجام دیتے تھے، بڑے ہی افضل اللہ تبارک و تعالیٰ کے انتہائی مقرب اور بڑے ہی برگزیدہ بندے تھے۔ لیکن آپ دیکھیں گے بائبل کو اٹھائیں گے آپ تو بائبل کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے اولو العزم پیغمبروں کے خلاف بھی بہت ساری باتیں ہیں، جیسا کہ سیدنا نوح علیہ السلام کے بارے میں، سیدنا ہارون علیہ السلام کے بارے میں، سیدنا سلیمان علیہ السلام کے بارے میں، سیدنا داؤد علیہ السلام کے بارے میں، حتیٰ کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی بائبل کے اندر آپ کو بہت بری باتیں ملیں گی جو ایک نبی کی شایع نشان نہیں ہو سکتا ہے۔ تو یہاں پر کمپیریزن کرنے کی بات کیا ہے کہ یہ جو قرآن کریم ہے اصل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی آخری اور سب سے افضل ترین کتاب ہے، اس کے اندر جو بات ہے وہ سچ ہے۔ اس کے مقابلے میں اس سے پہلے جو کتابیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمائی، انکلوڈنگ بائبل جس کو انجیل کہا جاتا ہے، یہ ساری کی ساری کتابیں نازل تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمائی، لیکن بعد میں لوگوں نے اپنی طرف سے اس میں ایڈ کر دیا۔ نبیوں کے بارے میں جو برا بھلا آیا ہے، داؤد علیہ السلام کے بارے میں، یا سلیمان علیہ السلام کے بارے میں، یا ہارون علیہ السلام کے بارے میں، یا نوح علیہ السلام کے بارے میں، یا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، جو ان کتابوں کے اندر جو غلط سلط باتیں آئی ہیں، یہ بعد میں لوگوں نے اپنی طرف سے ایڈ کر دیا ہے۔ انہی روایتوں کو کہتے ہیں اسرائیلی روایت، جو اصل میں اللہ کا کلام تو نہیں ہے، لیکن بنی اسرائیل کے جو خرافاتی ٹائپ کے لوگ تھے، ان لوگوں نے اس طرح کی روایتوں کو لوگوں کے سامنے پیش کیا اور بعد میں اس کو بائبل کے اندر
جگہ بھی دے دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پر یہ بیان فرمایا ہے کہ دیکھو یہ تمام کے تمام انبیاء اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیکوکار بندے تھے، اللہ کو راضی کرنے والے تھے، اللہ کی رضامندی والے اعمال انجام دیتے تھے، گناہوں سے بچتے تھے، نیکی میں بڑی قوت و طاقت رکھتے تھے اور بصیرت والی زندگی گزارتے تھے۔ ان کے بارے میں اگر کہیں پر آپ کو غلط بات ملے کبھی بھی اس پر آپ ایمان اور یقین نہیں رکھیے گا، کیونکہ یہ سارے کے سارے اللہ تبارک و تعالیٰ کے چنندہ بندے تھے۔ اسی لیے اللہ نے کیا فرمایا، وَاذْكُرْ اسماعیل وَالْيَسَعَ وَذَا الْكِفْلِ وَكُلٌّ مِّنَ الْأَخْيَارِ، اور اسماعیل، الیسع اور ذوالکفل کا بھی ذکر کیجئے، ان میں سے ہر ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیکوکار اور پسندیدہ بندے تھے۔ سامعین کرام، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے فرمایا ھذا ذکر، یہ تو ان نبیوں کا ذکر ہے جن کے بارے میں اللہ نے اتنی تعریف کی ہے۔ وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ لَحُسْنَ مَآب، اور بے شک ہر متقی پرہیزگاروں کے لیے حقیقت یہ ہے کہ اچھا ٹھکانہ ہے۔ یعنی صرف نبیوں تک یہ معاملہ نہیں ہے، اگر نبی کے بعد ان کی امت کے لوگ اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لوگ اگر تقوی اور پرہیزگاری اختیار کریں گے، وہی اعمال انجام دیں گے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل کیا ہوا ہے، اور ان تمام اعمال سے بچیں گے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناراض کرنے والے ہیں، اگر اس طرح کی تقوی اور پرہیزگاری کوئی بھی اختیار کرے گا ان کے لیے آخرت میں اچھا ٹھکانہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقرر کر کے رکھا ہے۔ ابھی آگے اور بھی باتیں ہیں جو انشاءاللہ کل ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان باتوں پر خوب خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں پر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا